محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعمال شب قدر کا آغاز کیا جا رہا ہے سورہ قدر کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ رمضان المبارک میں سے ایک رات ایسی ہے کہ جو شب قدر کہلاتی ہے، اور خاص طور پر ان 3 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، شب 19 اور شب 21 اور شب 23 رمضان۔ اور روایت میں ہے کہ جو یہ رات شب قدر کی جاگ کے گزارے، اللہ سبحانہ وتعالی جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فقط جاگنا ہی آج کی رات اتنا عظیم ہے۔ بعض روایات میں آیا کہ جو آج کی رات احیا کر کے یعنی جاگ کے گزارے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جب بہت سے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ آج کی رات میں ہر اچھا عمل 1000 عمل کے برابر ہے، یعنی اب ایک مرتبہ درود بھیجیں تو 1000 مرتبہ لکھا جائے گا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اسی طرح سے آج کی رات کے اعمال میں غسل کرنا ہے جو گناہوں کا کفارہ ہے، اور 2 رکعت نماز ہے، نماز شب قدر کہتے ہیں، جس سے ہم اعمال کا آغاز کریں گے، جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد، جس کی دونوں رکعتوں میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھنا ہے، اور 70 مرتبہ نماز کے بعد استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو اس نماز کو انجام نہیں دے گا مگر یہ کہ وہ اپنے مقام سے اٹھے گا، اس سے پہلے اللہ اس کے اور اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر ایک عمل 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، وہ اس نماز کے بعد ہم انجام دیں گے 100 مرتبہ اللہم لن قتلت امیر المومنین۔ اور کچھ آج کی شب کی مخصوص دعائیں ہیں، شب قدر کی دعائیں ہیں، پھر اعمال قرآن انشاءاللہ، اور آخر میں زیارت ابا عبداللہ الحسین مخصوص در شب قدر۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے مقام سے کھڑے ہو کر اب نماز شب قدر کے لیے تیار ہو جائیں۔ جماعت تو نہیں ہے یہ نماز، لیکن شکل اجتماعی طور پر ہم پڑھیں گے، یعنی آپ نے فرادہ کی نیت کرنی ہے اور ساری نماز ساتھ میں پڑھنی ہے آپ نے۔ نماز شب قدر قربتاً اللہ۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط والمستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اس میں بعض احباب نے یہ لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے بڑے بڑے گناہوں کو یاد کریں، بالخصوص 7 آرگنز سے جو گناہ ہوتے ہیں، اس میں 10 مرتبہ ان کی نیت سے استغفار پڑھیں. مثلا 10 مرتبہ شروع میں آنکھوں سے جو گناہ ہوئے اس کی نیت سے پڑھیں، پھر کان سے جو گناہ ہوئے ان کی نیت سے استغفار پڑھیں، پھر زبان سے جو ہوئے ہیں، پھر ہاتھوں سے جو ہوئے ہیں، منہ سے جو ہوئے ہیں، شکم سے جو ہوئے ہیں، شرمگاہ سے جو ہوئے ہیں. اس طرح سے آپ 10 مرتبہ ہر آرگن کے لیے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے استغفار پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ واتوب الیہ. 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 استغفر اللہ واتوب الیہ.
أستغفر الله وأتوب إليه 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 أتوب إليه أستغفر الله وأتوب 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 إليه اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ الصلوات اللہ وعجل فرجهم 100 مرتبہ ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ شب 19 کے مخصوص اعمال میں سے آپ سے گزارش ہے کہ اسے ساتھ ساتھ پڑھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 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 استغفر اللہ ربی واتوب الیہ
استغفر الله ربي واتوب إليه 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 استغفر الله ربي واتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کے مخصوص اعمال میں ہے اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، 100 مرتبہ خدا لعنت کرے اس پر جنہوں نے قتل کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو. قتلۃ یہاں پر پرولل ہے، یعنی ان لوگوں پر لعنت ہو. ابن ملجم تو ایک وہ تھا کہ جو ضربت لگانے والا تھا، ورنہ جو اس منصوبے میں پس منظر شریک تھا سب پر اللہ کی لعنت ہو. سو مرتبہ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین. 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 اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین.
اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين 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 عليه السلام اللهم صل.
ظفر بھائی اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو آپ تشریف لے آئیے گا. نعرہ صلوات. آگے دعاؤں میں ہے. وہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ مختصر دعا کہ جو شب قدر میں پڑھنے کی تاکید ہے. اسے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر بالقضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تجعلني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علی فی رزقی. اپنی حاجات طلب کیجیے گا. پروردگار آج کے اعمال کو قبول فرما، بہترین تقدیر جو کسی مومن کی ہو سکتی ہے میں عطا فرما. اے پروردگار جو ہم نے مانگا ہے لیکن ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے کچھ ایسا مانگ رہے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، تو جو تو تقدیر میں لکھے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. اس دعا میں جو بھی ہم نے پڑھی ہے بالخصوص حج بیت اللہ کی زیارت مانگی گئی ہے، پروردگار ہمیں حج و عمرہ کی زیارت نصیب فرما. قائمہ علیہ السلام کی زیارت، مدینہ منورہ، کربلا معلیٰ، نجف اشرف، مشہد مقدس، کاظمین شریفین، سامرہ میں عطا فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ آخری جملہ جو پڑھا کہ ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، چاہے رزق معنوی ہو یا مادی ہو، دونوں میں وسعت عطا فرما. مل کے نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک اور مختصر دعا کہ جو شب قدر کی ہے، سب مل کر پڑھیں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی امسیت لک عبدا داخرا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا اصرف عنها سوءا اشہد بذلك على نفسی واعترف لك بضعف قوتی وقلة حيلتي، وصل على محمد وآل محمد وانجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة، واتمم علي ما آتيتني فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين. اللهم لا تجعل لي ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا غافلا لإحسانك فيما أعطيتني ولا آيسا من إجابتك وإن نبت عني في سراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعماء، إنك سميع الدعاء فلا أحد أعرف بحقك منك. اللهم صل. بہت ہی لطیف دعا ابھی ہم نے پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار، خلاصہ اس کا یہ کہ میں تیرا مسکین، مستکین یعنی پور، ہمبل، الضعیف، الفقیر، المہین، ایک ویک، فقیر، مہین بندہ ہوں،
جس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ اے پروردگار مجھے ان لوگوں میں قرار نہ دے جو تیرا ذکر بھول جائیں، ان لوگوں میں قرار نہ دے جو تیرے احسان سے غافل ہو جائیں، ان لوگوں میں قرار نہ دے جو تیری اجابت سے مایوس ہو جائیں۔ چاہے میرے کتنے ہی گناہ ہوں لیکن میں مایوس نہیں ہوا پروردگار، چاہے خوشی میں ہو چاہے مشکل میں ہو، یعنی چاہے میری زندگی ہارڈ شپ میں ہو کمفرٹ میں ہو، چاہے عافیت میں ہو چاہے بلا میں ہو، چاہے نعمتوں میں ہو چاہے مشکلات میں ہو، لیکن تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تیرا حق تیرے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اے پروردگار جو کچھ اس وقت جس مومن کے دل میں ہے اپنی رحمت کے صدقے میں وہ قبول فرما لے۔ ایک بنی اسرائیل کے عابد کا واقعہ ملتا ہے کہ گناہ تو کرتا رہا لیکن زندگی بھر گناہوں میں گزار دی، پھر جب وقت آخر آیا تو نبی اس بنی اسرائیل کے پہنچے اس کے پاس اور کہا کہ تو توبہ کر لے۔ اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے، جب گناہ کرنے کی طاقت تھی تب تو توبہ کی نہیں، گناہ کرتا گیا، اب جب گناہ کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے تو اب کس منہ سے جاؤں اللہ کی بارگاہ میں؟ تو اس نبی نے کہا کہ اگر تو سچے دل کے ساتھ اپنی موت سے ایک لمحہ پہلے بھی اللہ سے معافی مانگ لے تو خدا تجھے معاف کر دے گا۔ اے ہوری کی توبہ قبول کرنے والے میرے مولا حسین، اللہ اکبر، حلی من توبتن، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ حسین نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی حر ہے۔ صدائیں بلند ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، اپنا دل جوڑ لیں کربلا معلیٰ تک۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کیوں میں نے امام حسین کے ذکر سے آغاز کیا ہے۔ آج شب ضربت ضرور ہے لیکن مجھے کہیں یہ نہیں ملا کہ آج شب زیارت علی ہے، بلکہ آج شب زیارت حسین ہے، آج کربلا کی زیارت کی رات ہے۔ انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں حر ہے آخرت میں حر ہے۔ بس جب حر نے کہا کہ مولا مجھے کفارہ ادا کرنا ہے تو جب حر گیا، اچھا اس سے پہلے جب حر آ رہا تھا امام حسین کے پاس تو حر کا بیٹا کہتا تھا اللہ اکبر، تو حر کی آنکھوں میں پٹی تھی تو حر نے پوچھا تو نے کیوں کہا اللہ اکبر؟ تو کہا بابا وہ جو ہم شکل رسول ہے نا علی اکبر، وہ استقبال کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر، کہ اب تو نے کیوں تکبیر کہی؟ کہ بابا وہ جو علمدار کربلا ابوالفضل العباس وہ بھی آ رہے ہیں۔ اور بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ بیٹا 3 مرتبہ تکبیر کیوں کہی؟ کہ بابا اب تو خود فاطمہ کا لال حسین ابن علی خود تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جب حر کا بیٹا چلا بھی جہاد کے لیے، کتنے کریم ہے حسین، اور کہتا ہے میں جتنا جلد ممکن ہو سکتا تھا فوراً پہنچا مقتل میں، لیکن میں نے دیکھا مجھ سے پہلے حسین پہنچے ہوئے تھے اپنی آستینوں کو چڑھا کر۔ ایک مرتبہ حر کے بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہتے تھے، اس نے کہا مولا میں تھوڑا دیر سے پہنچا، معذرت چاہتا ہوں۔ کہا اے حر کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بوڑھا باپ کسی جوان کے لاشے کو اکیلے اٹھا لے؟ یہاں بہت سے بزرگ ہمارے محترم تشریف فرمائے، اللہ نے آپ کو جوان بیٹے عطا کیے۔ اے حر کے جوان کو اٹھانے والے، جب آپ کا علی اکبر صدا دے گا مقتل میں، حسین کے پاس کوئی نہیں تھا، فقط در خیمہ سے آواز آئی، ایک بہن کی آواز آئی، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی۔ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں توبہ کرتے ہوئے، اللہ جانے زندگی بھر سال بھر کون کون سے گناہ کرتے رہے۔ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہتا ہوں اگر ہم فقط اپنے گناہ کی لسٹ بنانا چاہیں، میں یاد بھی نہیں ہے، تو جب یاد ہی نہیں ہے تو اس پر کیسے انسان پوری معافی مانگ سکتا ہے؟ یہ تو ارحم الراحمین ہے خدا، تو اکرم الاکرمین ہے۔ مجھے ایک اور اچانک جملہ یاد آ گیا، پھر آپ اتنا ضرور اپنے دل میں رکھیں کہ آپ کچھ بھی کر لینا ہے امام حسین کے لیے، اہل بیت کے لیے، تو کبھی بھی دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ بس میں نے سب کچھ کر لیا۔ کیوں مجھے جملہ یاد آیا؟ اس لیے کہ جس نے 18 تیر کھائے تھے سینے پر، سعید ابن عبداللہ جو امام حسین کے آگے کھڑے ہوئے تھے نماز کے لیے، جب وہ بھی گرے نا تو جس نے 18 تیر کھا چکے ہیں اس کا کتنا مقام ہوگا؟ تو انہوں نے پوچھا وفی تو ابن رسول اللہ، مولا جو کچھ میں نے کیا آپ کے لیے میری نظر میں ناکافی ہے، کیا وفا کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا مولا؟ امام نے کہا انت امامی فی الجنہ، تو جنت میں بھی جائے گا تو حسین کے آگے آگے جائے گا۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب پھر پڑھا کرتے تھے، اب دیکھیں شاید اللہ جانے ہم اور آپ کو یہ توفیق نصیب ہو جائے تو کیا ہی کہنا،
فوراً سعید کہتے مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی داہنی طرف میرے آ گیا ہے. کہا ادب سے سلام کرو، یہ میرے نانا رسول اللہ تمہیں لینے آئے. کاش ہمارے داہنی طرف ارد گرد رسول اللہ آئے، مولا علی آئے. اس نے کہا مولا پھر میرے داہنی طرف بہنی طرف کوئی آیا ہے، کہیں میرے بابا کائنات کے مشکل کشا علی آئے. کچھ دیر بعد مولا کوئی میرے سینے پر ہوا کر رہا ہے، کہیں میرے بھیا سیدہ شباب اہل الجنہ حسن مجتبیٰ آئے. یہاں تک کہ اب سعید نے وہ کہا جو حسین سے ضبط نہیں ہو سکا، اگر آپ یا حسین کہہ کے رو سکیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. کہ مولا ایسا لگا جیسے کوئی قدموں کی طرف بڑھ رہا ہو. ہائے ہائے ہائے، نام فاطمہ گناہوں کو معاف کروا دیتا. حسین نے کہا اے سعید جلدی سے پیروں کو سمیٹ لے، اس لیے کہ یہ میری ماں فاطمہ زہرا اپنے حسین کے ناصر کو لینے کے لیے تشریف لے آئی. اے بی بی، اگر آپ کی ایک نظر کرم اس محفل پر ہو جائے تو ہمارا نصیب بدل جائے گا، ہماری قسمت بدل جائے گی. آپ کے شوہر کا غم، آپ کے بچوں کا غم لے کر ہم اپنے سینوں میں آئے ہیں دعا کی قبولیت کے لیے. سبحان اللہ، دل اور مزید آمادہ ہو گئے. ایک روزانہ کی دعا ہے کہ جو پڑھنے کی تاکید ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ اب اگلی دعا مل کر پڑھیں. جب آنکھیں نم ہو جائیں نا تو اسے نم رہنے دیں انشاءاللہ، یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہوگا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذا الذی کان قبل کل شیء ثم خلق كل شيء ثم يبقى ويفنى كل شيء. يا ذا الذي ليس كمثله شيء. يا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يعبد غيره. لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت. وصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت. وہ دعا جو شبہ قدر میں خاص طور پر پڑھنے کی تاکید ہے، یہ امام زمانہ علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغذاة بالنصر والغلبة وعلى الوسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والثوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
دعائے خوشنودی جناب سید سلام اللہ علیہ بلند ترین صلوات. دعائے حجت یعنی دعائے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، یہ شب 23 میں تو بار بار بہت پڑھنے کی تاکید ہے، اور ویسے ہر شب قدر میں، لہذا سب مل کر اسے دل کی گہرائی سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ جملے بھی آگے کہنے کی تاکید ہے. یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود صل علی محمد وآل محمد. حاجات طلب کیجئے گا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. دعا پڑھتا ہوں، آپ آمین کہیں. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور اللہم اغنی کل فقیر اللہم اشبع کل جائع اللہم اکسو کل عریان اللہم اقضی دین کل مدین اللہم فرج عن کل مکروب اللہم رد کل غریب اللہم فک کل اسیر اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اللہم اشفی کل مريض اللهم صد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على مناجات مولا علی علیہ السلام جو مولا مسجد کوفہ میں پڑھا کرتے تھے. شاید آج آخری رات ہو جس مولا نے مناجات کو پڑھا ہو. یا اللہ، اپنے رب کو پکارتے ہوئے جیسے علی کہتے ہیں ویسے کوئی مناجات پڑھ نہیں سکتا تھا. آپ جانتے ہیں ان مناجات کے الفاظ کو، آپ ساتھ ساتھ اسے پڑھتے جائیے گا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک الامان یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم واسألک الامان یوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وأسألك الأمان
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها نزاعة للشفا مولاي يا مولاي ایک مرتبہ اور مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد فهل يرحم العبد إلا المولى مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا المعطي مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الدائل وهل يرحم الدائل إلا الدائم مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل وهل يرحم البخيل إلا الجواد مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي
أنت السلطان وأنا الممتحن فهل يرحم الممتحنا إلا السلطان مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير وهل يرحم المتحير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وهل يرحم المغلوب إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم قرآن کے اعمال تک آ چکے ہیں. دو حصے قرآن کے اعمال کے آپ جانتے ہیں. ایک قرآن سامنے کھول کر پڑھی جانے والی دعائیں اور اس کے بعد قرآن سر پر رکھ کر ایک دعا اور خدا کا واسطہ اور پھر 14 معصومین کا واسطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں. اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کتاب کے وسیلے سے جو تو نے نازل کی ہے اور اس میں تو تیرے بہت بڑے نام ہیں، تیرے اسماء حسنہ ہیں. اس میں وہ چیزیں ہیں جن سے خوف کیا جاتا ہے یعنی جہنم کا ذکر ہے، اور وہ بھی ہیں کہ جن سے امید دلائی جاتی ہے یعنی جنت کا ذکر ہے. کہ اے پروردگار میری دعا یہ ہے کہ تو میری گردن کو آتش جہنم سے حرام قرار دے. قرآن سامنے کھول کر اس دعا کے حصے کو ساتھ ساتھ پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الأکبر واسماؤک الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. اپنی حاجات طلب کیجیے گا. یا اللہ، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خاص حاجت ہوتی ہے جو اس کے دل میں ہوتی ہے. ایک مخصوص حاجت کو لے کر کبھی اپنی ذاتی زندگی کے لیے، کبھی اپنی اولاد کے کسی معاملے کے لیے، کبھی اپنی صحت کے معاملے کے لیے، تو کوئی نہ کوئی خاص حاجت لے کر آیا ہوتا ہے. پروردگار یہ قرآن کھولا ہوا ہے تیرے سامنے، تیری نازل شدہ کتاب ہے. ابھی ہم تیری حجتوں کا نام لیں گے اپنی زبان پر قرآن سر پر رکھ کر. اے خدا جو کوئی خاص حاجت لے کر آیا ہے تو بس کرامت فرما دے، معجزہ فرما دے، تو غیب سے حالات کو بدل دے، حاجات کو پورا فرما دے پروردگار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب قرآن سر پر رکھ کے جو دعا ہوگی اس میں ہم کوشش کریں گے کچھ ذکر اہل بیت بھی ہو جائے. جب اسماء گرامی کا وسیلہ پیش کیا جا رہا ہو تب آپ قرآن سر پر رکھیں. اس کے علاوہ آپ قرآن سر سے کچھ دیر کے لیے ہاتھوں میں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ خستگی محسوس نہ کریں. فی الحال قرآن سر پر رکھ کر اس دعا کو ساتھ ساتھ پڑھیں کہ جو شبہ قدر کے اعمال میں اہم ترین عمل جو اس کی روح ہے وہ یہ ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك من بك يا الله 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 بك يا اللہ جل جلالہ. قرآن کچھ دیر کے لیے آپ اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ میں حضور کے نام گرامی سے پہلے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ، سب سے پہلے تو پرسہ قبول کیجیے اپنے وسیع کی شب ضربت کا. لیکن یقین جانیے گا مولا علی کے لیے یہ مصائب بھی اتنے سخت نہیں تھے جتنی ایک وہ مصیبت سخت تھی جو رسول اللہ نے خود بیان کی تھی. وقت آخر تھا نا جب رسول اللہ کا، تو مولا علی کو بلا کر کہا تھا، جبریل نازل ہوئے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اور علی کے سوا سب حجرے سے نکل جائیں. اور پھر رسول اللہ نے کہنا شروع کیا کہ اللہ کا یہ پیام آیا ہے کہ علی، میرے بعد آپ پر بڑے مصائب آئیں گے، آپ کا حق غصب کیا جائے گا. تو مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں صبر کروں گا. کہ علی، آپ کے بچوں کو قتل بھی کیا جائے گا. کہ یا رسول اللہ میں صبر کروں گا. اس طرح رسول اللہ کہتے گئے آپ کے سر پر ضربت لگے گی. کہ یا رسول اللہ میں صبر کروں گا. آپ کا حق خلافت نہیں دیا جائے گا، صبر کروں گا. یہاں تک کہ حضور نے کہا اے علی، آپ کے گھر کی حرمت کو پامال کیا جائے گا. تو مولا علی منہ کے بل زمین پر گر پڑے. تو حضور نے وعدہ لیا کہ اے علی آپ صبر کریں گے. کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے تو میں صبر کروں گا. یا رسول اللہ. وہ منزل آئی کہ جب علی کے گھر پر حملہ ہوا، کچھ لعین آئے، انہوں نے بی بی زہرا کا دروازہ گرایا، علی کی گردن میں رسی باندھی، لیکن علی صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے. یہاں تک کہ ایک منزل وہ آئی کہ جب ایک لعین نے بی بی پر دروازہ جو گرا ہوا تھا اس پر پیر رکھ کر اسے دبا دیا. یا اللہ، شب قدر ہے، شب 19 رمضان، مولا کے مصائب کہاں سے ہیں ذرا غور کرنا. گریے پر آواز بلند کرنا. یا ایک منزل وہ آئی تو اس وقت میں نے خود روایت میں پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ بس ضبط امیر المومنین گویا ختم ہونے کے قریب تھا، اس لعین کو مولا نے گریبان سے پکڑا اور کہا اخرج، یہاں سے اب چلا جا قبل ان اشہر سیفی، اس سے پہلے کہ اب تلوار نکال لوں. اس لیے کہ صبر جواب دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محسن شہید ہو چکے تھے، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں. یہ لوگ ڈر کے مارے چلے تو گئے لیکن پھر سے واپس آئے اور علی کو گردن میں رسی باندھ کر انہیں کھینچنے لگے مدینہ کی گلیوں میں. تو ایک یہودی نے دیکھا مولا علی کو، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کہ تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے اس شخص کو خیبر میں بھی دیکھا ہے، یہ بڑا شجاع ہے، آج اس کی بیوی پر دروازہ گرا ہے لیکن یہ صبر کر رہا ہے. یا رسول اللہ، آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں، ضربت کی تعزیت. آج صبح آپ کے وسیع کا سر اختص زخمی ہو جائے گا، کی داڑھی ان کے خون سے رنگین ہو جائے گی. مصائب پڑھتے ہیں آگے، لیکن سب سے پہلے رسول اللہ کا وسیلہ قرآن سروں پر رکھ کر بے محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر قرآن ہاتھ پر رکھ لیجئے. مولا علی، ابھی ہم مصائب پڑھ کر آ رہے ہیں آپ کی خدمت میں. جب علی کی سر پر ضربت لگی تو اتنی سخت تھی وہ ضربت کہ علی کا سر پھر شدت سے نیچے زمین پر چلا گیا.
ہر امام شہید ہوئے یا تلوار سے یا زہر سے، لیکن علی تلوار سے بھی شہید ہوئے، زہر سے بھی شہید ہوئے، اس لیے کہ اس تلوار کو زہر میں بجھایا گیا تھا۔ یا علی آپ پر ہمارے ہزاروں سلام ہو۔ جب علی ابن ابی طالب کو ضربت لگی، سجدے سے سر اٹھایا، حسن کی گود میں سر رکھا، کہا حسین کہاں ہے؟ حسین شدت سے علی کے قدموں سے لپٹے رو رہے تھے۔ حسین کو تسلی دی، یہاں تک میں نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد علی اپنے اصحاب کے سہارے چلے، مسجد سے باہر نکلے۔ جب باہر چلے تو صبح کو دیکھا، آسمان کو دیکھا اور کہا اے صبح کے آسمان تو گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، علی نے تیرے نکلنے کا انتظار کیا ہے۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھے اور جب گھر کے قریب پہنچ گئے تو کہا بیٹا حسن ان اصحاب سے کہو یہ واپس چلے جائیں، اس لیے کہ جب میرے سر پر زخم کا نشان دیکھیں گی میری بیٹیاں تو ان کے رونے کی آواز بلند ہوگی، اور علی پسند نہیں کرتا کہ کسی نامحرم کے کان میں بی بی زینب کی آواز چلی جائے، بی بی ام کلثوم کی آواز چلی جائے۔ یا اللہ مولا آج کی رات آپ نے بی بی کی آواز کا بھی پردہ کروایا، لیکن یہ وہی کوفہ تھا کہ جب زینب بے مخنہ و چادر کوفہ کے بازار میں تھیں۔ اس وقت روایت ملتی ہے کہ بی بی زینب کو اپنے بابا کی غیرت بہت یاد آئی، تو انہوں نے نجف کا رخ کر کے کہا تھا السلام علیکہ یا امیر المومنین، آپ نے میرے آواز کا پردہ کروایا تھا۔ بس عزیزوں مجھے زیادہ نہیں پڑھنا۔ علی ایک روایت میں ہے کہ سب کو تسلی دے کر خاموش کرواتے تھے کہ نہ رو نہ رو، صبر کرو، لیکن وہی علی کے جب گھر میں داخل ہوئے تو بی بی زینب پر نگاہ پڑی تو خود بہت بلند آواز سے روئے میرے مولا، چیخ مار کر روئے، یا علی، چیخ مار کر علی روئے، اور پھر فرمایا کہ میری اس بیٹی کو بہت مصائب سہنے ہیں، بہت مصائب۔ بس عزیزوں کچھ دیر بعد ابن ملجم کو جب گرفتار کر کے لائے تھے نا، تو اس وقت میرے مولا نے کہا الا تری الی عینیہ، کیا تم نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا؟ اس کی رسیوں کو کھول دو، یہ بڑا گھبرایا ہوا ہے۔ مجھے ایک ایک موقع پر بس کربلا یاد آ جاتی ہے۔ علی اپنے قاتل کی بھی رسیاں کھلوائیں اور ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوں۔ یا اللہ، ایک مرتبہ میرے مولا کو جب شربت پیش کیا گیا تو مولا نے کہا کیا ایسا ہی جام میرے قاتل کو دیا ہے یا نہیں؟ ضرب کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا۔ میں کہوں گا مولا آپ اپنے قاتل کو بھی شربت پلاتے ہیں؟ دیکھیے آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا رہا، علی اصغر 3 دن کے بھوکے پیاسے رہے، سکینہ 3 دن کی بھوکی پیاسی رہیں۔ بس عزیزوں آج کے دن جو یتیم تھے نا کوفہ کے، وہ اصل میں آج یتیم اب ہونے لگے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج سے پہلے تک وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یتیم نہ کہو، ہمارا بابا علی ہے، ہمارے پالنے والا علی ہے۔ علی ابن ابی طالب جاتے تھے مختلف یتیموں کے یہاں پر، ان کی مشکل کشائی فرماتے تھے۔ عزیزوں مجھے ایک منظر یاد آ گیا، پتہ نہیں پڑھوں نہیں پڑھوں، آپ کتنا ساتھ دے پائیں، میں کتنا اچھی طرح پڑھ پاؤں اسے رقت کے ساتھ، کہ جب شام غریبہ علی کی پوتی یتیم ہوئی، دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ نجف کو سوچنا ذرا، آج دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور بہت تماچے لگے تھے چہرے پر، تو حمید ابن مسلم آگے بڑھا اور چاہتا تھا کہ آنکھ کو بجھا لے، تو بچی پیچھے ہٹ گئی، کہتی ہے میں آل محمد سے تعلق رکھتی ہوں، کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ سلام اس علی کی پوتی سکینہ پر۔ اس نے کہا بی بی میں فقط دامن پکڑ کر آنکھ بجھاؤں گا۔ جب آنکھ بجھا چکا وہ، تو بی بی نے کہا تو کچھ رحم دل معلوم ہوتا ہے، اب تک جو بھی آیا تماچے مارنے والا آیا، کوڑے لگانے والا آیا، آگ لگانے والا آیا، ایک مہربانی مجھ پر کر سکتا ہے، مجھے امید ہے آپ یا علی کہہ کر یہاں بلند آواز سے روئیں گے، ایک مہربانی کرتے۔ اس نے کہا بی بی حکم کرو کیا؟ کہتے مجھے نجف کا پتہ تو بتا سکتا ہے؟ کہ بی بی تم نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہ تجھے خبر نہیں ہے نجف میں میرا دادا کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ رہتا ہے، میں نجف جا کے فریاد کروں گی دادا آپ تو ہر یتیم کی مشکل کشائی کرتے تھے، آج آپ کی پوتی سکینہ یتیم ہو گئی ہے لیکن کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ یا علی آپ کے بچے جب یتیم ہوئے تو تماچے مارے گئے، آپ کے بچے جب یتیم ہوئے تو کوڑے مارے گئے۔ آج علی کے مصائب کی رات ہے، علی کا وسیلہ سب سے بڑا وسیلہ ہے خدا کی بارگاہ میں، اس لیے کہ حضور خود حکم دیتے تھے، حضور افضل کائنات ہے لیکن خود علی کا وسیلہ کہتے تھے۔ سب مل کر کہیں قرآن سروں پر رکھ کر بعلی 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 بعلی
بعلي عليه السلام. مصائب کافی ہو گئے، میں گزر جاتا، لیکن بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام ہے تو مجھ پر فرض ہے کہ میں ایک جملہ تو ضرور کہوں. جب دق الباب ہوا تھا نا بی بی فاطمہ کے گھر پر، تو بی بی نے دروازہ کھولا تو مولا علی نے کہا کہ معمولاً فضہ دروازہ کھولتی تھی، اس لیے کہ فاطمہ کی تو پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ دیکھو کہیں اور کوئی ہڈی ٹوٹ جائے نا تو وہ جڑ جاتی ہے نا بالآخر، یا اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے، لیکن کسی کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں تو ہر سانس لینے میں تکلیف ہے، ہر سانس باہر جائے تو تکلیف ہے. اچھا معذرت چاہتا ہوں میں، یہ ایک اعلان بہت ضروری آ گیا ہے. حضرات معذرت ہے اعمال کے بیچ میں، لیکن بچے باہر سڑکوں پہ پھر رہے ہیں. آپ لوگ کے اگر بچے یہاں نہیں ہیں پلیز ان کو اٹینڈ کریں. گاڑیوں سے ہٹ ہو جائیں گے، کسی کے گھر پہ چلے جائیں گے، مسئلہ ہو جائے گا. پلیز اپنے بچے اگر آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو باہر جا کے اٹینڈ کریں انہیں. اعمال میں بہت پرابلم ہو رہی ہے، پلیز آپ لوگ سے گزارش ہے. چلیں اب توجہات رکھیں، کوئی بات نہیں، توجہات رکھیں. تو مولا علی نے جب دق الباب کیا تو بی بی فاطمہ جب آئی نا تو مولا علی نے گویا فرمایا کہ آپ نے خود کیوں زحمت کی ہے بنت رسول؟ کہا اس لیے اے ابوالحسن میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. سبحان اللہ، اس پہ گریے کا یہی حق تھا جیسے آپ کی آواز بلند ہوئی. تو کوئی اور سلام کرے نہ کرے، میں فاطمہ آپ کو سلام کروں گی. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المومنین. مولا علی نے پلٹ کر کہا کہ اے سیدہ اب تو وہ وقت آ گیا، علی کسی کو سلام کرے تو کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. یہ ہے مظلومیت علی، یہ ہے غربت علی. عزیزوں جب فاطمہ کا جنازہ علی نے غسل دیا تو فریاد کرتے ہوئے باہر آئے. 5 برس کی زینب تھیں، دامن تھام کے کہا کہ بابا ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ کہ بیٹی تیری ماں کے پہلو میں کوڑے کا نشان اب تک موجود ہے. علی نے گریہ کیا ہوگا، زینب نے گریہ کیا ہوگا، لیکن علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ تیری ماں نے تو ایک کوڑا کھایا تھا، لیکن تجھے کربلا سے کوفہ سے شام کوڑوں پر کوڑے کھانا پڑیں گے. بس علی نے جب زہرا کا جنازہ تیار کیا تھا، یہ کتنی مظلومیت ہے مولا علی کی. مولا علی اپنے بچوں سے کہتے تھے آہستہ رونا، آہستہ رونا، کسی کو خبر نہ ہونے پائے، مدینے والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ابھی جنازہ اٹھنے والا ہے. کیونکہ فاطمہ نے وصیت کی تھی علی میرے جنازے پر ان لوگوں کو نہ آنے دینا جنہوں نے سیدہ کو ناراض کیا. آہستہ رونا، آہستہ رونا. یہاں تک کہ بچے آہستہ آہستہ گھٹ گھٹ کر روتے تھے اور ودا کر رہے تھے، لیکن حسین فاطمہ کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے اور کہتے تھے بابا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے گی اس وقت تک میں آگے نہیں بڑھوں گا. یہاں تک کہ کچھ دیر گزر گئی تو حسین آگے بڑھے، سیدہ کے چہرے کو گود میں لیا، کہا ماں آج حسین اتنا غریب ہو گیا کہ حسین آپ کو پکارنا چاہے اور آپ جواب بھی نہ دیں. واہ غربتا کی صدا جب بلند ہوئی تو بندے کفن ٹوٹے، سیدہ کے ہاتھ باہر آئے، حسین کو سینے سے لگایا کہ اے میرے لال فاطمہ کے سامنے غربت کا ذکر نہ کر، تیری ماں تیری زبان سے غربت کو نہیں سہ سکتی. مولا کائنات کہتے ہیں خدا کی قسم کھا کر کہ ملائکہ نازل ہوئے. علی کہتے ہیں ملائکہ کہہ رہے تھے حسین کو جدا کرتے ماں سے، اس لیے کہ ملائکہ میں کوحرام بپائے. میں آگے بڑھ کے کہوں گا مولا علی نے جب جدا کیا ہوگا تو کتنے پیار سے جدا کیا ہوگا، سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں لگے ہوں گے. ہائے 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 ہائے، اللہ جانے دل چیر گیا. ایک اور جملہ یاد آ گیا، میں کہوں گا اے بی بی آج واہ غربتا سنا حسین کی زبان سے آپ سے نہیں ضبط ہوا، جبکہ علی بھی ہیں، حسن بھی ہیں، بی بی زینب سب موجود ہیں. کربلا میں ایک روایت ہے کہ حسین جب اکبر کے لاشے کو لے کر آئے، ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا، ایک طرف اکبر کا لاشا رکھا، درمیان میں میرا مولا لیٹ گئے، ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر رکھا، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر رکھا اور فرماتے تھے واہ غربتا، واہ غربتا، پروردگار آج تیرا حسین غریب ہو گیا، میرا عباس بھی مارا گیا، میرا حسین بھی مارا گیا. بی بی فاطمہ الزہرا کا وسیلہ وہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے. عزیزوں آج شب ضربت مولا کائنات بی بی کو پرسہ پیش کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. یقیناً جب صدائیں بلند ہو رہی ہیں تو آنکھیں نم ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ یا فاطمہ بی فاطمہ کہہ کر
اپنے سروں پر قرآن رکھ کے میرے ساتھ ساتھ بلند آواز سے پڑھیں اس نام کو. بے فاطمہ 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 سلام اللہ علیہا بالحسن 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 علیہ السلام. مولا حسین علیہ السلام کا نام ہے. تو آپ قرآن ہاتھوں پہ رکھ کر ایک جملہ یوں سن لیں کہ امام حسین علیہ السلام اگرچہ کہ سب سے بڑے مظلوم ہیں، لیکن مولا علی کو سلام کرتے ہوئے کہا گیا السلام علیکم اول مظلوم، اے سب سے بڑے مظلوم آپ پر سلام. تو کیوں امام حسین سے بھی بڑھ کر مولا علی کو مظلوم کہا گیا؟ اس لیے یہاں علماء نے لکھا ہے کہ امام حسین کے سامنے ان کی زوجہ کو مارا نہیں گیا. تمام ائمہ میں صرف مولا علی وہ ہیں کہ ان کے سامنے ان کی زوجہ کو مارا گیا. مولا حسین علیہ السلام تو جب وقت آخر تھا نا، ابھی پتہ بھی نہیں تھا، اب لوگ نہیں جانتے تھے کہ حسین زندہ ہیں، مر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں. تو شمر نے کہا اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر لو، تو زندہ ہوں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے. دیکھیں کتنا سخت ہے امام حسین کے لیے. میں کہتا ہوں سوچئے مولا علی کے لیے کتنا سخت ہوگا جب فاطمہ کے گھر پہ حملہ ہوا. اس وقت امام روایت ملتی ہے کہ امام حسین زخمی کوہنیوں کے ساتھ آہستہ آہستہ اٹھے تھے اور کہتے تھے اے فوج بے حیا، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے، نہ جاؤ خیموں کی طرف. ہاں تو اب یہ جو مظلومیت ہے یہ صرف حسین کی ہے. تو جب فوجیں واپس پلٹی نا تو کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں تیر تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار. امام حسین زخمی ہوتے گئے، زخمی ہوتے گئے، زخمی ہوتے گئے. کتنے زخم تھے کوئی نہیں جانتا امام کے وجود پر، لیکن میرے مولا زین العابدین علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ کتنے زخم تھے تو امام نے اپنی انگشتری اتار کے بتلایا کہ یہ نگینہ دیکھ رہا ہے نا، اس کے برابر بھی کوئی حصہ حسین کے جسم پر صحیح اور سالم نہیں بچا تھا. اب دیکھیں ہمارے جسم پر ایک کٹ بھی، ایک زخم کہیں لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. سر سے پیر تک جس کا پورا وجود زخموں سے چور ہو. یہاں تک کہ امام حسین نے حکم خدا سے آخری نماز کو انجام دینا شروع کیا. ابھی آپ نے مصاحب میں سنا کہ علی کو سجدے میں ضربت لگی، حسین سجدے میں گئے. تو مجھے معاف کیجئے گا یہ جملہ ہے تاریخ میں کہ شمر نے حسین کو پلٹ دیا. اگر کسی اور روایت میں یا کہیں اور ہوتا تو شاید انسان شک کر سکتا تھا، لیکن آگے زیارت ناحیہ میں ہے وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، اور شمر زور دے کر حسین کے سینے پر بیٹھ گیا. قابض لحیتہ، اور اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لی. اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا. حسین کا سر سجدے سے خود نہ اٹھا تھا، اس لیے کہ 13 ضربتیں لگی ایک کے بعد ایک ضربت، اس لیے کہ کن خنجر تھا. یا اللہ، کن خنجر ہو اور ضربت ایک کے بعد ایک ضربت ہو تو کیا کیفیت ہوگی. اب یہاں علماء کہتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین جو دیکھ رہے تھے نا، ان میں سے کچھ پہلی ضربت کے بعد ملائکہ بلند ہو گئے، کہا پروردگار یہ اتنا سخت منظر ہے، یہ ہم نہیں دیکھ پائیں گے. اس کے بعد کچھ اور ضربتیں لگی تو آدم علیہ السلام اٹھ گئے، پھر نوح علیہ السلام اٹھ گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام اٹھ گئے، عیسیٰ علیہ السلام اٹھ گئے، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ بلند ہوئے. کہا پروردگار میرا نواسہ میرے سامنے مارا جا رہا ہے، مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا. پھر حد یہ کہ علی مرتضیٰ بلند ہوئے، پروردگار میرا بیٹا ذبح ہو رہا ہے، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا. یہاں تک کہ میں مصائب کو تو نہیں بدل سکتا، آپ جانتے ہیں کیا کیفیت ہے. کون رہ گیا تھا حسین کے پاس؟ بھر کے ضرور ہونا. حسین کی صدا آئی اماں، سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اماں تم حسین کو چھوڑ کے نہ جانا. یعنی جملہ کہوں حسین کا سر فاطمہ کی گود میں.
کچھ دیر بعد امام زین العابدین نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جو میں نے کہا علی نے خود سر اٹھایا تھا لیکن حسین کا سر کیسے بلند ہوا؟ بی بی زینب نے پوچھا بیٹا سجاد اس موقع پر کیوں سلام کیا بابا کو؟ کہ وہ دیکھیے گا دور سے نوکے نیزہ پر حسین کا سر بلند تھا. نقارے بج رہے تھے خوشی کے، تالیاں پیٹی جا رہی تھی. سروں پر قرآن رکھ کر بس یہ میں نے آخری مصائب پڑھ دی. اب امام زمانہ علیہ السلام پر شاید تھوڑا سا ذکر کر دوں. سب مل کر دل کی گہرائی سے اگر اب تک بھی کوئی کسی وجہ سے، کوئی ہماری کمزوری کی وجہ سے حاجت نہیں پوری ہوئی نا، یا گناہ نہیں بخشے گئے، تو حسین کے نام پر اللہ کبھی نہیں پلٹاتا. چاہے حسین کے نام پر اگر پوری طرح سے توجہ سے کوئی انسان نہ بھی کر پائے تو روایات میں اللہ ظاہر کو دیکھ لیتا ہے فقط. یعنی اگر کوئی رونے جیسی شکل بنائے، رونا نہ بھی آ رہا ہو تو رونے جیسی شکل بنا لینا. امام حسین کے نام پر شب ضربت مولا علی 19 رمضان، اللہ جانے پھر کون اگلے برس زندہ رہے گا. قرآن سروں پر رکھ کر سب اپنے اپنے لیے مانگے، اپنے بچوں کے لیے، والدین کے لیے، اپنے اعزاء اقرباء کے لیے. بالحسین 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 علیہ السلام. بعلی ابن الحسین 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 علیہ السلام. بمحمد ابن علی 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 علیہ السلام. بجعفر ابن محمد 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 علیہ السلام. بموسى بن جعفر 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 علیہ السلام. بعلی ابن موسى 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 علیہ السلام. بمحمد ابن علی 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 علیہ السلام. بعلی ابن محمد 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 بعلی ابن محمد
بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد بعلي بن محمد علیہ السلام. 11ویں امام کے وسیلے کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھیے گا, تھوڑا ذکر پڑھ کے پھر امام زمانہ علیہ السلام کے نام پہ کھڑے ہوں گے. بالحسن ابن علی 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 علیہم السلام. قرآن اپنے ہاتھ پر آپ رکھ سکتے ہیں. آخری وسیلہ آ گیا امام زمانہ علیہ السلام کا, اور ماشاءاللہ آپ کافی دیر سے رقت میں ہیں, گریہ کر رہے ہیں. میں تو ایک جملہ کہوں گا, جہاں دو ہستیوں کا ذکر ہو تو امام زمانہ ضرور تشریف لاتے ہیں. ایک حسین کے عباس کا ذکر اور ایک حسین کی بی بی زینب کا ذکر. عباس علیہ السلام کہتے ہیں ایک ذاکر سے کہ میرے سب سے بڑے مصائب پڑھا کر. اس نے کہا سب سے بڑے مصائب کیا ہیں؟ کہ جب بھی کوئی زمین پر گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا. جب میں زمین پر آیا تو میرے ہاتھ کٹ چکے تھے. عباس منہ کے بل زمین پر آئے. یہ میں جملے چند اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی نظر کرم ہو جائے. اللہ جانے مولا اس وقت کہاں پر ہے. مسجد کوفہ میں محراب علی میں بیٹھ کر گریہ کر رہے ہیں, نجف میں مولا علی کے روضے پر ہیں, کربلا میں امام حسین کے روضے پر ہے, اللہ جانے کہاں ہے. یا فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس ہے مدینہ میں, جہاں کوئی چراغ نہیں ہے, جہاں کوئی گنبد نہیں ہے, جہاں کوئی روضہ نہیں ہے. اے امام زمانہ, اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے کچھ مومنین آپ سے نظر کرم کے محتاج ہیں. میں کہوں گا اے مولا عباس, جیسے آپ زمین پر آئے ویسے کوئی شہید نہیں آیا, لیکن 11 محرم کو کربلا میں بی بی زینب ایسے گری جیسے عباس زمین پر گرے. امام زمانہ علیہ السلام خود فرماتے ہیں, اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ عباس کے تو شان قلم ہو چکے تھے, بی بی زینب کے تو ہاتھ سلامت تھے. فرماتے ہیں کچھ بیویاں تھیں جن کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے. بی بی زینب ایسے گری جیسے عباس گرے, ہاتھ بندھے ہوئے تھے. تو اے مولا, میں نے مولا عباس کا بھی ذکر کر دیا, بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا بھی ذکر کر دیا. آپ کی نظر کرم ہو جائے اس لیے کہ جب عباس رخصت آخر کے لیے بی بی زینب کے پاس آئے تھے, دیکھیں مولا علی نے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا تھا. یہ جانتے ہیں نا, اب مصائب میں آئے گا آگے. ہر بیٹے کا اپنی ہر اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا تھا, عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا تھا, اور فرمایا تھا کہ لا تشرب الماء قبل یشرب اطفال الحسین. اے عباس اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین کے بچے پانی نہ پی لیں. یہ خاص وصیت کی تھی مولا علی نے یہیں 21 رمضان سے پہلے. تو بس مولا عباس تو خاص ہیں ہی حسین کے لیے نا. لہذا جب بی بی زینب کے پاس آئے اور کہا کہ بس اب غلام مرنے کے لیے جانا چاہتا ہے, اس وقت بی بی نے کہا تھا عباس میں سوچا کرتی تھی, بابا نے بتایا تھا ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گے, تو میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا کوئی ایک بھائی بھی ہوتا ہے کس کی جرت ہے کہ اس بہن کے بازوؤں میں رسیاں باندھ لے, اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو. عباس اب یقین آ گیا کہ بازوؤں میں رسیاں بندھنے کا وقت قریب آ چکا ہے. اس وقت جب عباس چلے, یا اللہ, حسین کی آس گویا جا رہی تھی. میں نے جملے ختم کر دیے. عباس جب پہنچے فرات پر اور جب واپس پلٹنے لگے تو دایاں بازو قلم ہوا, بایاں بازو قلم ہوا. آپ جانتے ہیں باب الحوائج کا ذکر ہے, اس لیے حاجات پوری ہو جائیں. تو عباس کی گویا ہونٹ ہلے کہ پروردگار میری اپنی کوئی تمنا نہیں, بس میں چاہتا ہوں یہ پانی کسی طرح حسین کے بچوں تک پہنچ جائے. تیر چلا, عباس کی مشق پر تیر لگا, پانی بہہ گیا. کا پروردگار تیری اپنی حکمت ہے, لیکن اب دوسری دعا یہ ہے کہ اگر یہ پانی بچوں تک نہ گیا تو میری لاش بھی حسین کے خیموں تک نہ جائے. بچوں سے وعدہ کر کے آیا تھا, گویا ندائے پروردگار آئی ہو عباس, ہم نے تیری پہلی حاجت کو بھی رد نہیں کیا, یہ امتحان کا وقت ہے, ہم نے تمہیں اس حاجت کے صدقے میں قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا. اب جو تیرے در سے مانگے گا اس کی حاجت کو رد نہیں کریں گے عباس. سبحان اللہ. جب حسین پہنچے ہیں عباس کے لاشے پر تو عباس کا سر گود میں لیا حسین نے, عباس نے زمین پر رکھا, پھر سر گود میں لیا, سر زمین پر رکھا. کہ میں تیرا سر گود میں لیتا ہوں, زمین پر کیوں رکھتے ہو عباس؟ کہ مولا آج آپ میرا لاشا لینے آئے ہیں, میں سوچ رہا ہوں جب آپ زمین پر گریں گے تو آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا. میں کہوں گا اے غازی, مدینہ سے ایک ماں آئیں گی فاطمہ الزہرا,
کہ جو حسین کا سر اپنی گود میں لیں گی. کہ مولا میری ماں نے بتایا تھا کہ میں نے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، اگر ہو سکے تو خون کو صاف کر دیجیے گا تاکہ آخری زیارت آپ کے چہرے کی کرتا ہوا جاؤں. حسین نے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا. عباس نے حسین کو دیکھا، کہا الوداع مولا، خدا حافظ. حسین نے کہا الان انکسر ظہری، عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. وہ شمت بھی عدوی، دشمن تانے دے رہے ہیں عباس، دشمن کہہ رہے ہیں وہ کہاں گیا عباس، وہ کہاں گیا عباس. حسین کو تانے دیتے تھے دشمن. بس ایک مرتبہ حسین نے علم لیا، آخری جملے پر میں آ گیا. حسین نے علم لیا، آہستہ آہستہ خیام کی طرف بڑھنا شروع ہوئے. چھوٹے بچوں کو نہیں معلوم فرات پر کیا ہو گیا ہے، لہذا چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو گئے. اب حسین علم لے کر پہنچے تو بچوں نے دیکھا علم آ گیا، علمدار نہ آیا. یا اللہ. اس وقت روایت میں ہے کہ کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا حسین سے، یعنی بچے اس کیفیت میں تھے اب کیا پوچھیں کہ عباس کہاں رہ گئے. کوئی کہتا تھا نہیں شاید فرات پر لڑ رہے ہو، کوئی کہتا تھا شاید پانی لا رہے ہو. ایک مرتبہ حسین آئے، عباس کے خیمے کا جو ستون تھا اسے گرا دیا حسین نے. خیمہ عباس زمین پر گر گیا تو سکینہ نے کہا اب نہ مانگنا پانی. بی بی زینب نے بیویوں کو جمع کیا کہ بیویوں چادر چھننے کا وقت قریب آ گیا. یا اللہ. جزاک اللہ. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں ابو الفضل عباس علیہ السلام کے نام سے. اے مولا امام زمانہ علیہ السلام آپ خاص نظر کرم فرماتے ہیں غازی عباس کے نام پر. جس کی جو حاجت ہے وہ انشاءاللہ دل میں رکھ کر امام زمانہ کا نام لے. اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں. یا علی مدد. بالحجت بالحجہ بالحجت بالحجہ بالحجت بالحجہ بالحجت بالحجہ بالحجت بالحجہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اپنی اپنی حاجات طلب کیجیے گا. اے خدا مریضوں کو شفا عطا کر، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، جن کے شوہر اور زوجہ کے رشتے اور اس طرح سے گھریلو معاملات اس میں کچھ ناچاکیاں ہیں اسے غیب سے دور فرما دے پروردگار. خاندانوں کو ٹوٹنے سے بچا لے پروردگار. بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کو حسینی بنا، علوی بنا، مولا علی کا شیعہ بنا، نسلاً بعد نسل محبان اہل بیت میں قرار فرما. اے پروردگار ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، گناہوں کی مغفرت فرما. جو زبان سے گناہ کیے غیبت جھوٹ حسد اسے معاف فرما. جو نظروں سے نظر حرام کے گناہ کیے اسے معاف فرما. ہاتھوں سے کسی پر ظلم کیا ہے وہ معاف فرما. پروردگار اعضائے مخصوص سے اگر کوئی گناہ جس طرح سے سرزد ہوئے شیطان کے بہکاوے میں اسے معاف فرما. اگر اس کے حرام کھا لیا اسے معاف فرما. اے پروردگار امام زمانہ کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمیں امام حسین کی زیارت عطا فرما. کربلا پہنچ کر امام حسین کی زری کے سامنے السلام علیک ابا عبداللہ کہنے کی توفیق عطا فرما. قبر میں امام حسین کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. جنت میں حسین کے دروازے سے داخل فرما. قیامت میں ہمارا نام عزاداروں میں شمار فرما. حسین کے زواروں میں ہمارا نام شامل فرما. سیدہ کونین کی شفاعت میں شامل فرما. اے پروردگار جو ہم نے نہیں مانگا لیکن حق میں بہتر تھا تو اپنی غیب تقدیر کے صدقے میں عطا فرما. جو مانگا تھا لیکن بہتر نہیں تھا تو تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. دین کا علم عطا فرما. بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما. عبادت میں خلوص عطا فرما. ایک دوسرے سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما. غصے کو ضبط کرنے کی توفیق عطا فرما. بالخصوص گھریلو معاملات میں اور آپس میں مومنین میں اگر کبھی کسی پہ کوئی غصہ آ بھی جائے تو اسے ضبط کرتے ہوئے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما. غیبت سے محفوظ فرما. جھوٹ سے محفوظ فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب میں ہمارا نام شامل فرما. اگر ہم مر جائیں اور بعد میں مولا کا ظہور ہو تو ہمیں اپنی قبروں سے اٹھا کر مولا کے قدموں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام شب قدر کی مخصوص زیارت. آپ اسے کھڑے ہو کے پڑھیے گا، میں ذرا دیکھنے کے لیے یہاں اس طرح پڑھ رہا ہوں زیارت. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه. صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر. وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. زیارت حضرت علی اکبر علیہ السلام شب قدر میں. السلام علیک یا مولا یا ابن مولا ورحمت اللہ وبرکاتہ. لعن اللہ من ظلمک ولعن اللہ من قتلک وضاعف علیہم العذاب العلیم. زیارت تمام شہداء کربلا. السلام علیکم ایھا الصدیقون، السلام علیکم ایھا الشہداء الصابرون. اشہد انکم جاہدتم فی سبیل اللہ وصبرتم علی العذاب في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون. فجزاكم الله على الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. زيارة أبا الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. زيارة مولا رضا عليه السلام. السلام عليك يا مولا يا ابن مولا يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا شريك القرآن يا مظهر الإيمان يا قامع الكفر والطغيان. الأمان الأمان الأمان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. دو رکعت نماز زیارت ہدیہ زیارت پڑھ لیجئے.